سینئر سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر خالد جاوید جان نے کہا ہے کہ تخلیق پاکستان کے علاوہ کسی مسلم لیگ کے کریڈٹ میں جمہوری اقدار کی پاسداری کا کوئی کارنامہ موجود نہیں۔ مسلم لیگ کو تو زندہ رکھنے کے لیے ہمیشہ آکسیجن سلنڈر فراہم کیے گئے ہیں، لیکن بھٹو کی پارٹی آج بھی عوامی حمایت کے بلبوتے پر قائم اور زندہ سلامت ہے، حالانکہ اس کے راستے میں ہمیشہ کانٹے بچھائے گئے ہیں۔ اپنی ایک تحریر میں ڈاکٹر خالد جاوید جان کا کہنا ہے کہ تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ سیاست میں دو طرح کے افراد اور ان سے وابستہ جماعتیں کسی نہ کسی حوالے سے ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ ایک کسی ملک کا بانی اور اس کی جماعت، دوسرا کسی ملک کا ریفارمر اور ان کی جماعت۔ ہمارے ملک میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان سے منسوب جماعت مسلم لیگ سیاست میں کسی نہ کسی لحاظ سے ان رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلم لیگ کے نام کو سب سے زیادہ فوجی ڈکٹیٹروں نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے، چاہے وہ جنرل ایوب خان کی کنونشن مسلم لیگ ہو یا جنرل پرویز مشرف کی آل پاکستان مسلم لیگ۔ صرف یہی نہیں، مسلم لیگ دیگر کئی ناموں سے بھی ہمارے سیاسی میدان میں موجود رہی ہیں، مثلا مسلم لیگ قیوم، مسلم لیگ خیر الدین، مسلم لیگ قاسم، مسلم لیگ ضیاء، مسلم لیگ نون اور قائد اعظم مسلم لیگ وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے ہر مسلم لیگ گروپ وارث شاہ کی وڈی اور اصلی ہیر کی طرح خود کو قائد اعظم کی اصلی وارث مسلم لیگ قرار دیتی رہی ہے، لیکن در حقیقت ان میں اکثر مسلم لیگیں مفاد پرست افراد کا ٹولہ اور ان کے مفادات کی اعلی کار رہی ہیں، جنہوں نے بابائے قوم کی جمہوری نظریات کو غیر جمہوری قوتوں کے ہاتھوں گروی رکھ کر مادر وطن کے بنیادی حقوق کا سودا کیا اور ملک میں جمہوری اقدار کو پامال کیا، اور جب بھی ضرورت پڑی وہ راتوں رات ریپبلکن پارٹی اور جنرل ضیاء کی مجلس شورا میں تبدیل ہو گئی۔ خالد جاوید جان کا کہنا ہے کہ آج اکثر مسلم لیگیوں کا کسی کو نام بھی یاد نہیں، کیونکہ تخلیق پاکستان کے علاوہ کسی مسلم لیگ کے کریڈٹ میں جمہوری اقدار کی پاسداری کا کوئی کارنامہ موجود نہیں۔ قیام پاکستان اور قائد اعظم کے بعد مسلم لیگ کے 10 سالہ اقتدار میں کوئی ایک کام بھی ایسا نہ ہو سکا جو ہمارے ہاں جمہوری روایات کو مستحکم کرنے میں مدد دیتا، یہاں تک کہ مسلم لیگ ملک کے لیے ایک متفقہ دستور بھی نہ دے سکی اور تقریباً 9 سال بعد اس نے 1956 کا جو دستور بنایا اسے بھی نافذ العمل نہ کر سکی، حالانکہ انڈیا میں کانگریس کی حکومت نے محض 2 سال کے قلیل عرصے یعنی 1949 میں ہی اپنا آئین بنا لیا تھا، اور یہی وہ فرق تھا جس نے بے شمار تضادات میں بٹے ہوئے ہندوستان کو متحد رکھا، جو پاکستان سے 7 گنا بڑا ملک تھا، جبکہ پاکستان چھوٹا اور کم تضادات کا حامل ملک ہونے کے باوجود 2 لخت ہو گیا۔ حالیہ مسلم لیگیں، جن میں 2 قابل ذکر مسلم لیگیں قائد اعظم مسلم لیگ اور مسلم لیگ نواز جس طرح سازشوں کے ذریعے مارز وجود میں آئیں، وہ سیاست کے ہر طالب علم کو بخوبی معلوم ہے۔ دوسری قسم کے لیڈر اور اس کی پارٹی کا ذکر کریں تو ذوالفقار علی بھٹو قائد اعظم کے بعد ایک ریفارمر اور اعلیٰ سیاسی بصیرت کے حامل لیڈر کے طور پر سامنے آئے، جن کی صلاحیتوں کا اعتراف دنیا کے بڑے بڑے سیاسی لیڈر اور دانشور بھی کرتے تھے۔ جب انہوں نے 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو ان کا ایک نیا جنم ہوا، جس میں وہ ایک ایسے قوم پرست سیاستدان کے طور پر سامنے آئے جنہوں نے سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر گلی کوچوں میں پہنچا دیا، پہلی مرتبہ مظلوم طبقوں کو ان کی اہمیت کا احساس دلایا، اور یوں وہ پہلے اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر کے طور پر ابھرے جنہوں نے بعد میں عوامی حقوق کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، لیکن نہ تو معافی مانگ کر ملک سے باہر گئے اور نہ ہی اپنی سزائے موت کے بعد فوجی ڈکٹیٹر کے آگے سر جھکایا۔ یوں وہ پاکستانی تاریخ کے ایک لیجنڈ اور بہادر لیڈر کے رتبے پر سرفراز ہوئے۔ ڈاکٹر خالد جاوید جان کہتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، ذوالفقار علی بھٹو صرف پیپلز پارٹی کے ہی نہیں بلکہ ایک غیر متنازع قومی لیڈر کے طور پر تاریخ میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہادری سے قید و بند کی صعوبتیں ہی برداشت نہیں کی بلکہ تخت دار پر بھی جھول گئے۔ تاہم یہ انہی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو پہلا متفقہ قومی آئین دیا، اس کے ایٹمی پروگرام کا آغاز کیا جو ان کے اقتدار اور زندگی کے خاتمے کا باعث بنا، اسلامی سربراہی کانفرنس کے ذریعے پاکستان کو عالم اسلام کا لیڈر بنایا، محنت کش طبقوں، طالب علموں اور کسانوں کے حقوق کے لیے اصلاحات کی۔ ان کے بعد ان کی صاحبزادی بی بی شہید نے اپنی نوجوانی کے زمانے سے جمہوریت کی بحالی کی خاطر جو اذیتیں سہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آج ان کے سیاسی مخالف بھی عزت اور احترام سے ان کا نام لیتے ہیں۔ کیا پاکستان کا کوئی سیاسی خاندان اتنی قربانیوں کی نظیر پیش کر سکتا ہے؟
جتنی بھٹو خاندان نے دی۔ جناب آصف زرداری نے اپنی جوانی کے 14 سال قید و بند کی صعوبتوں میں گزار دیے، لیکن کوئی ظلم بھی ان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ نہ چھین سکا۔ اسی آصف زرداری نے نہ صرف 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو ان کے حقوق واپس دلانے بلکہ اپنے تمام صدارتی اختیارات بھی پارلیمنٹ کے حوالے کر دیے۔ آج پارٹی کے نوجوان لیڈر بلاول بھٹو زرداری اپنے نانا، والدہ اور والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان میں جمہوریت، رواداری اور مفاہمت کے لیے جس تحمل اور بردباری سے کوششیں کر رہے ہیں، اس سے یہ امید یقین میں تبدیل ہو رہی ہے کہ ہماری نئی نسل کا یہ سیاستدان ہمارے موجودہ سیاستدانوں کی نسبت زیادہ مہذب اور پختہ کار ثابت ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔